احباب ذی وقار 17 رمضان المبارک بروز جمعۃ المبارک بدر کے مقام پر جنگ بدر لڑی گئی۔ اسی کو غزوہ بدر کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام یوم الفرقان ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تمام غزوات میں افضل غزوہ یہی ہے۔ یہ بغیر ارادہ و تیاری کے جنگ لڑی گئی۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی یعنی 313 تھی، اور مسلمانوں کے پاس ٹوٹل 3 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہ اور 8 تلواریں تھیں، اور ادھر سے جو کافروں کا لشکر تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، ناچنے گانے والیاں، شراب اور پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ وہ آئے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ طیبہ جلوہ گر ہوئے تو جتنے مہاجر آپ کے ساتھ آئے تھے ان کا سارا مال و جائیداد وہیں رہ گئی۔ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ ان کو مال عطا فرما، چونکہ یہ تو اپنی جائیدادیں وہاں چھوڑ آئے ہیں، ان کو کپڑے عطا فرما، ان کو عزت عطا فرما، ان پر مال کی فراوانی فرما۔ شیخ محقق نے یہی بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کر یہاں سے گزرنے والا ہے، آپ اس کا راستہ روکیں، ہم تمہیں مال عطا فرمائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے راستہ بدلا اور وہ بخیریت مکہ پہنچ گیا، لیکن اس نے وہاں پیغام بھی پہنچا دیا تھا پہلے ایک شخص کو بھیج کر کہ میری مدد کو پہنچا جائے، مدینے والے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب ابو جہل کو پتہ لگا اس نے کہا کہ ہم تو ضرور تیاری کر کے جائیں گے اور یہ جنگ لڑے بغیر ہم واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ ابو سفیان اور لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، لیکن وہ کہتا ہے ہم تو جنگ ضرور لڑیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اسی کو اہل سنت کے عقیدے میں علم غیب کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عطا سے ہونے والی چیز کو پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ اللہ کے بتائے بغیر کوئی نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو عقیدہ اہل سنت سے الجھنے والے سارے سچے عاشق رسول بن جائیں۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کہیں تو ہم مقام عدن تک چلے جائیں، بالکل ہم تیار ہیں۔ حضرت مقداد اٹھے اور انہوں نے کہا حضور ہم کوئی اصحاب موسیٰ جیسے ہیں کہ جو بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے آپ اور آپ کا خدا لڑ لیں؟ آپ بیٹھیں، آپ دعا کریں، ہم جنگ کر کے دکھائیں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا حضور آپ اگر فرمائیں ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں، ہم ضرور جنگ کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام بہت خوش ہوئے، دعائیں دیں اور ساتھ ہی پھر فرما دیا مبارک ہو اور خوشخبری ہو، فتح تمہاری ہی ہوگی۔ یہ بھی علم غیب کا ہی حصہ ہے جس کے ذریعے آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کافر جب آئے انہوں نے مقام بدر کے اندر اس جگہ کا انتخاب کیا جو پکی تھی، ٹھوس تھی، اور مسلمانوں کی جگہ ریتلی تھی۔ ہوا یہ کہ جنگ سے تھوڑی دیر قبل بارش آئی، ان کی جگہ پر کیچڑ ہو گیا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے مد مقابل طلب کیے، کہا انصاریوں میں سے کوئی نہ آئے، ہمارے مد مقابل آئیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن حارث آپ گئے اور اس جنگ کا آغاز ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے رہے، اتنی دعا فرمائی کہ آپ کے مبارک کندھوں سے چادر بھی سرک گئی۔ پھر آپ یکدم مسکرائے اور خوش ہوئے، فرمایا لو اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ کیسے؟ جبرائیل امین علیہ السلام آپ خود جنگی سامان پہن کر تشریف لائے۔ آپ کے گھوڑے کا نام ہیزوم تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی عرض کرتے ہیں حضور ہم کسی کافر کے پیچھے بھاگتے تھے، ابھی تلوار لگتی نہیں تھی کہ اس کی گردن پہلے کٹ کے گر جاتی تھی۔ فرمایا یہ تمہیں نظر نہیں آتی تھی لیکن فوج آسمانوں سے آئی تھی۔ ابو جہل کو اس غزوے کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا، اور جب اس کی گردن کاٹنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے تو یہ بدبخت اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ کاش مجھے کوئی شہری قتل کرتے، یہ تو کسانوں کے بچوں نے مجھے مار ڈالا ہے، اور کہتا ہے میری گردن کو تھوڑا سا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ کٹی ہوئی گردن بھی تھوڑی سی لمبی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ اسی واسطے اس کو فرعون ھذہ الامہ کہا گیا ہے۔
اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بے مثال فتح نصیب ہوئی، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر مال نہ پہنچا ہو، کپڑے نہ پہنچے ہوں، دولت نہ پہنچی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور خلاق عالم نے کفر کو بھی رسوا کر دیا۔ اس جنگ کے اندر ٹوٹل 14 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ شہدائے بدر کا صدقہ اللہ رب العزت عالم اسلام پر اپنا فضل فرمائے۔